السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ پاناما سکینڈل اور پاناما پیپرز کے حوالے سے تقریباً اب 7 مہینے ہونے کو آئے ہیں جب سے یہ سکینڈل سامنے آیا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے سڑکوں پر جو احتجاج کیا گیا، پہلے لاہور میں جو ریلی نکالی گئی، پھر اسلام آباد کا جو شٹ ڈاؤن ہوا، آج اس تمام کہانی کا ایک ڈراپ سین ہوتا نظر آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج جو سماعت ہوئی اس میں توقع یہ کی جا رہی تھی کہ عدالت عظمیٰ جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا ان الزامات کی تحقیقات سپریم کورٹ کے ہی ایک جج پر مشتمل عدالتی کمیشن کے ذریعے کروائی جائے یا سپریم کورٹ از خود ہی اس کا فیصلہ کرے گی۔ مگر آج تحریک انصاف کی طرف سے باقاعدہ طور پہ عدالت کو کہا گیا کہ تحریک انصاف کسی بھی عدالتی کمیشن کی تشکیل کی مخالفت کرتی ہے، اور اگر یہ کمیشن بنا تو بقول تحریک انصاف کے سینئر وکیل نعیم بخاری کے، تحریک انصاف اس کمیشن کا بائیکاٹ کرے گی۔ دوسری طرف حکمران جماعت یعنی کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے جو وکلاء تھے، انہوں نے یہ معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑ دیا کہ سپریم کورٹ چاہے کمیشن بنائے یا از خود تحقیقات کرے، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب اس اختلاف کے بعد سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کر رہے تھے، کچھ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ 15 دسمبر کو موجودہ چیف رہے ہیں، اور بلکہ 15 دسمبر کو ان کا الوداعی ریفرنس ہے اور 31 دسمبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے۔ مگر 15 دسمبر کے الوداعی ریفرنس کے بعد روایتی طور پہ ججز حضرات اپنے چیمبر میں بیٹھ کے جو فیصلے رہ چکے ہوتے ہیں ان کو تحریر کرتے ہیں اور عدالتی سماعت نہیں کرتے، تاکہ ریٹائر ہونے سے پہلے وہ تمام اپنا فیصلے جو رہ چکے ہیں وہ مکمل کر کے جائیں۔ اسی لیے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے بھی آج یہ آرڈر کیا ہے، حکم کیا ہے کہ یہ معاملہ اب ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جائے گا، یعنی اگلے مہینے یا اگلے سال کے پہلے ہفتے کے اندر یہ معاملہ دوبارہ سنا جائے گا۔ یہ مسئلہ اب جو ہے آئندہ کے چیف جسٹس کے پاس چلا گیا ہے، وہ ہیں جسٹس ثاقب نثار جو سینئر ترین چیف جسٹس ہیں۔ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی نے آج کے اپنے حکم میں یہ بھی کہا کہ یہ کیس اثر نو سنا جائے گا، اور یہ بینچ چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کے ریٹائرمنٹ کی وجہ سے اب ٹوٹ چکا ہے، اور ایک نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نئے بینچ میں یہی ججز حضرات شامل ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ نئے بینچ میں چیف جسٹس جو نئے چیف جسٹس ثاقب نثار ہیں وہ اس بینچ کی سربراہی کریں۔ ثاقب نثار 31 دسمبر کے بعد جو چیف جسٹس ہوں گے وہ مکمل طور پہ اس بینچ میں نئے ججز کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور آج تک جتنی پروسیڈنگ اس بینچ کے موجودہ بینچ کے سامنے ہوئی وہ سب کی سب جو ہے وہ ایک لحاظ سے اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہ سب کی سب پروسیڈنگ جو ہے وہ قانونی اعتبار سے وہ ضائع چلی گئی ہے، اور جو بھی نیا بینچ بنے گا وہ اثر نو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ مختلف قانونی ماہرین اس حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے زائد جو اس معاملے پر عدالت عظمیٰ میں سماعت ہوتی رہی، اور جو دلائل دیے جاتے رہے، جو وکلاء پیش ہوتے رہے، تبدیل ہوتے رہے، اور جو ججز کے ریمارکس آتے رہے، اور ایک ہیجان بھرپا تھا پورے معاشرے میں، ہماری قوم میں بھی، اور اخباروں کی سرخیاں بھی لگتی رہی، وہ سب کا سب اب ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں کھو کھاتے چلا گیا ہے، اور اب نئے سرے سے اس کارروائی کی سماعت ہوگی۔ اور عمران خان نے آج کے اس فیصلے کے بعد اپنا رد عمل کچھ ان الفاظ میں دیا۔ ہم سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ان کی جو بھی انہوں نے آج کہا ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور پہلے ہفتے امید لگاتے ہیں کہ یہی بینچ اس کیس کو سنے۔ اس کیس سے فیصلہ ہوگا کہ کیا اس ملک کا طاقتور جواب دہ ہے۔ ہم اس چیز پہ واضح ہیں کہ کمیشن کی تو ضرورت ہے ہی نہیں۔ ہماری تو ایک ڈاکیومنٹ ڈسپیوٹ کیا انہوں نے، وہ ڈاکیومنٹ یہ ہے کہ جناب مریم نواز بینیفیشری اونر ہیں نیلسن اور نیسکول کی یا نہیں۔ یہ ہم نے ICIJ کے ویب سائٹ سے لی ہے۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ کمیشن کی ضرورت ہی نہیں، اور ان کے وکیل نعیم بخاری نے عدالت میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر کمیشن بنا تو PTI اس کا بائیکاٹ کرے گی۔
عمران خان کے اس رد عمل کے اوپر بھی ایک رد عمل آیا ہے اور وہ ہے حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا. جناب سینیٹر پرویز رشید جو کافی عرصے سے انڈر گراؤنڈ تھے اور اپنے عہدے سے ان کو جب سے ہٹایا گیا تھا وہ نیوز لیگ کے اسکینڈل کے بعد آج پہلی مرتبہ انہوں نے ایک ری انٹری کی ہے اور میڈیا پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے پر جو ریمارکس تھے ان پر اپنا رد عمل ان الفاظ میں دیا. بجائے بائیکاٹ کی دھمکی دینے کے آپ پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں جرأت کے ساتھ اور کہیں کہ میں آئندہ سے پاکستان کی سیاست میں جو کلچر میں نے خود انٹروڈیوس کرایا اور جس کی ناکامی کا آج دنیا بھر نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھا ہے جیسے ہم سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آپ کے وکیل کے پاس آپ کے پاس جب کوئی بات کہنے کی نہیں تھی تو آپ نے بائیکاٹ کی دھمکی دی اور آپ عدالت سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ ناکام لوٹے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے راہ فرار اختیار کی. راہ فرار اختیار کی عمران خان نے بقول سینیٹر پرویز رشید کے. مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان ڈار جو کہ رہنما ہیں تحریک انصاف کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جان اچکزئی رہنما ہیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے. اور لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار بیرسٹر علی ظفر نے. اور ہماری کوشش ہے کہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ بھی کچھ دیر کے لیے جوائن کرے. میں گفتگو کا آغاز بیرسٹر علی ظفر آپ سے ہی کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ کو آج کوئی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا؟ کیا عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان کو فریقین کی رضامندی درکار ہوتی ہے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے، چاہے کوئی کمیشن ہی کیوں نہ بنانا ہو؟ اور کیا عدالت عظمیٰ کے معزز جج صاحبان کو اتنا وقت لینا چاہیے تھا یہاں تک پہنچنے کے لیے؟ دیکھیں جی، مناسب تو یہ ہوتا، میرا خیال ہے سب سے بہتر سلوشن یہ تھی کہ اگر تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ یہ مان جاتے اور کنسنٹ دے دیتے کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں. سپریم کورٹ کے تحت اس کے حکم کے مطابق ایک ٹی او آر بنتا اور ایک انویسٹیگیٹو کمیشن بنتی رادر دین جس کو کہتے ہیں انکوائری کمیشن، ایک انویسٹیگیٹنگ کمیشن بنتی. تو مجھے یقین ہے کہ ایک اچھی ٹی او آر کے ساتھ اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی اور اتنی آزادی ہوتی کہ وہ 3-4 مہینے میں ایک رپورٹ فیکٹس فائنڈنگ کر کے ایک رپورٹ سپریم کورٹ کو واپس دے سکتی. لیکن یہ نہیں ہوا. تو اب چونکہ سپریم کورٹ نے دلائل سننے تھے، چونکہ ایک فریق کہہ رہا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے کمیشن کا، تو پھر سپریم کورٹ کو ضروری ہے کہ وہ اس سارے دلائل سنیں کمیشن کی مینٹینیبلٹی پہ اور کیس کی مینٹینیبلٹی پہ اور جو شہادتیں آئی ہیں ان کے اوپر. تو اس لیے چونکہ کورٹ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو ان کو جانا پڑا جنوری میں. میں ایک انڈیپینڈنٹ اور جو ایک نیوٹرل آبزرور کے طور پہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے اپنا کیس کافی اچھی طرح پریزنٹ کیا ہے اور اس کیس میں اس وقت اتنی جان بنا دی ہے کہ بہت سارے شک اور شبہات جو ہیں وہ آگے سامنے آ گئے ہیں. اور جو ڈیفنس پی ایم ایل این کی طرف سے آیا، نواز شریف صاحب کی طرف سے آیا اور ان کے بچوں کی طرف سے آیا، اس میں اتنے ڈاؤٹس ہیں، اتنے اس میں مسئلے ہیں اور اتنے سوالات اٹھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ایک کمیشن بنانا ہی پڑے گا کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹرائل کورٹ نہیں ہے. تو ایک اچھا رستہ دیکھا تھا سپریم کورٹ نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے کہ نہ تو پروسیکیوشن ایویڈنس اتنا سٹرونگ ہے ابھی فی الحال، نہ ڈیفنس اتنا سٹرونگ ہے، سوال بہت سے ہیں. تو اگر دونوں فریقین اس کو مان لیں تو ایک کمیشن بنائی جا سکتی ہے جو کہ
अगले 2-3 महीने में फैक्ट फाइंडिंग कर ले। मगर अली ज़फ़र साहब, ये सवाल सुप्रीम ये कोर्ट का पैदा बड़ा होता एक है अच्छा- कि हमारी सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों फ्रीकैन की रजामंदी की मतकाजी होती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार नहीं कि आज खुद कोई किसी नतीजे पर पहुंच के कोई फैसला कर सके? आखिर क्यों वो ये चाहती है कि फ्रीकैन इस बाहर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुत्तफिक हों? क्यों? देखें जी, सुप्रीम कोर्ट के पास 3 ऑप्शंस हैं और अभी भी हैं, जनवरी में भी होंगे। और वो ऑप्शन एक है कि पिटिशन को डिसमिस कर दें, ये कह के कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम एक ट्रायल करें किसी की। दूसरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट के पास ये है कि वो कहे नहीं, शहादत इतनी आ गई है, हम फैसला कर सकते हैं कि करप्शन हुई और हम सजा भी दे सकते हैं। तीसरी ऑप्शन कमीशन की रह जाती है। तो ये एक तीसरी कमीशन कोर्ट ने इस वक्त समझा कि तीसरी ऑप्शन कमीशन की इस वक्त सबसे बेहतर है और वो उसके लिए सजेशन दी। ठीक। वो सजेशन जब नहीं मानी गई तो फिर अब केस आगे चलेगा, लेकिन उसके लिए जिस तरह आपने भी खुद फरमाया कि चूंकि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं 21 को और आखिरी दिन उनका काम करने का है 15 तारीख दिसंबर की, तो उनको ख्याल था कि इतने दिनों में ये केस की समाअत नहीं हो सकती और बहुत से मामले हैं जिनका फैसला करना है, तो वो रिटायर हो जाएंगे, नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, उनके इख्तियार में है कि क्या बेंच बनाते हैं। और जिस तरह कोर्ट ने कहा कि असरे 9 सुना जाएगा केस, तो वो अब दोबारा से बहस शुरू होगी। ठीक। ये जो डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, जो डिफेंसेस आ गई हैं, वो तो उसी तरह इस्तेमाल कर सकती है नई बेंच भी, लेकिन जो बहसें हैं, जो आर्गुमेंट्स पेश करनी है वकीलों ने, वो कोर्ट दोबारा सुनेगी। मगर अली ज़फ़र साहब, ये जो 1 महीने से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, ये सब कुछ जाया हो गया, क्योंकि नए सिरे से समाअत का मतलब तो आप भी जानते हैं। क्या अवाम को एक उस तकलीफ और उस अमल से एक दफ़ा फिर गुजरना पड़ेगा जस्ट बिकॉज के एक जज साहब को, मुअज़्ज़ज़ जज साहब को महीने बाद रिटायर होना था? देखिए जी, एक आपकी बात इतनी तो दुरुस्त है कि दोबारा से बहस सुननी पड़ेगी, लेकिन जो अभी तक हो गया है, डॉक्यूमेंट्स जो आ गए हैं, जो डिफेंस आ गई है, जो चीज़ें फाइल हो गई हैं, वो एक काफ़ी प्रोग्रेस है। चल। और जिस तरह मैं कहता हूं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में जब एक इतना इंपॉर्टेंट केस ने बहस होनी है, तो नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों का भी उतना ही हक है कि वो पूरी तरह डिफेंस अपनी पेश करें। और मेरा ख्याल है पीटीआई के का और जमात इस्लामी ने भी केस फाइल किया, अभी तक तो ये वाज़ेह नहीं है अली ज़फ़र साहब के अब जो नया बेंच बनेगा वो कमीशन बनाएगा भी या नहीं। जैसे कि आपने कहा, शायद 3 ऑप्शंस हैं। अब शायद एक राय ये है कि जजों के पास ऑप्शन नहीं होती, जज पाबंद होते हैं एक फैसला करने के और इंसाफ करने के। इस पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पनामा का बाकायदा कुछ लोगों की राय में अब पजामा बनता जा रहा है, कोई सिरा नहीं मिल रहा, कोई अंजाम नज़र नहीं आ रहा, और सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक लंबी तारीख पड़ गई है और ये भी एक तारीख का हिस्सा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार, रहनुमा तहरीक इंसाफ। उस्मान डार साहब, कहाँ यौम तशक्कुर और कहाँ यौम मायूसी, जो आज इमरान खान साहब ने कहा आज बड़ी मायूसी हुई। वो 2 दिन पहले तो मुबारकबादें दे रहे थे कि तलाशी शुरू हो गई है, मुबारक हो कौम को, और आज कह रहे मायूसी हुई। क्यों खान साहब जो है एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहे हैं? कोई हिकमत अमली का मसला है या शवाहिद का प्रॉब्लम है? देखें उतीला, मैं तो ये कहूँगा कि हाली इमरान खान साहब नहीं, यकीन करें अगर आप कोई पोल करवा लें ना अपने चैनल से, तो पाकिस्तानी कौम की भी ये राय आएगी कि 90% से ज़्यादा लोग मायूस ही हुए हैं, क्योंकि सब लोग देख लें कहीं आप पोल के रिजल्ट से मायूस ना हो जाइएगा। कह रहा हूँ आपको, करा लें पोल आप आज के फैसले पे भी करवा लें और कमीशन पे भी करवा लें, पाकिस्तानी कौम की राय ले लेते हैं कि पाकिस्तानी कौम क्या सोच रही है। मगर आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैसले राय आमा से नहीं होते, आइन और कानून के मुताबिक। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा तो ये ख्याल था या एक्सपेक्टेशन थी कि डे टू डे हेयरिंग होगी और केस जो है आलमोस्ट ये बिल्कुल ओपन एंड शट है और चीज़ें सामने आ चुकी हैं। 2-4 हेयरिंग्स की ज़रूरत थी, अगले 1 हफ्ते में भी फैसला हो सकता था, जैसे चीज़ें सामने आ चुकी थी। मतलब आपके वकीलों ने भी आपको ये बात कही थी? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन चीज़ों पर उन्होंने डिसीजन, पहले हामिद खान थे, फिर नईम बुखारी साहब आए, तो इन वकीलों ने भी कहा था कि 3-4 दिन में हो जाएगा, यही आपको बताया गया था? उन्होंने तो सच, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, मैं लीगल टीम का हिस्सा नहीं था, लेकिन जो मैं वहाँ जा रहा हूँ, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं,
دیکھیں اگر ہم دونوں چلے جاتے ہیں, میں آپ کی اور اپنی بات کرتا ہوں, میں اپنے ثبوت دے دیتا ہوں, میں اپنے دلائل دے دیتا ہوں, اس کے بعد آپ آتے ہیں, آپ اپنے دلائل دے دیتے ہیں, جو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں آپ پیش کر دیتے ہیں اور اپنے ہینڈز اپ کر لیتے ہیں یہی ہمارے پاس ہے, اور اس کے بعد ہم نے ریبٹل دینا تھا ہم دے دیتے ہیں. تو کمیشن میں کیا خرابی ہے؟ دیکھیں کمیشن میں تو پہلی خرابی یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جو کمیشن کا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں, وہ اس کو اتنا زیادہ شہرت کا عمل نہیں ہے. کمیشن کوئی جن تو نہیں ہے, کوئی بندہ تو نہیں ہے. کمیشن ایک فورم ہے جس میں کوئی بھی سپریم کورٹ کا معزز جج ہو سکتا ہے, جن پہ آپ مکمل اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں سب پہ. ہمارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے, پاکستانی قوم کا یہ کیس ہے, یہ کوئی عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کا کیس نہیں ہے, یہ 20 کروڑ عوام کا کیس ہے. جان صاحب آپ مجھے بتائیں کہ محمود الرحمان کمیشن کا کیا بنا, میمو گیٹ کمیشن کا کیا ہوا, ایبٹ آباد کمیشن کا کیا ہوا, دانلی کمیشن کی بھی کیا مذائقہ خیز رپورٹ تھی کہ لارجلی لافل 60% ٹھیک ہے, 40% دانلی ہے. آپ کمیشن سے الرجک تھے, کمیشن کا اوپر کوئی ایسا کوئک ایکشن مانگ رہے تھے. کوئک ایکشن اس لیے کہ جب چیزیں ساری سامنے آ چکی تھیں, ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے خود ہی جب مان لیا تھا کہ یہ پراپرٹیز ہماری ہیں تو منی ٹریل تو انہوں نے دینا تھا. جب ان کے لائر وہاں کہتے ہیں جی ہمارے پاس پرچیاں اس وقت ہوتی تھیں, پرچیوں پہ کاروبار ہوتا تھا, ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی دستاویزات نہیں ہے, تو جب یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں, شاید جان اچکزئی صاحب اس دن سپریم کورٹ میں ہو, تو آپ جب بریک سے واپس آتے ہیں ججز تو وہ کہتے ہیں جی آپ دونوں آپ دیکھ لیں, ہم کمیشن بنا دیتے ہیں, ان میں جانے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارا آج بھی یہی ماننا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نئے چیف جسٹس صاحب جب آئیں گے وہ بھی جب اس کیس کو دیکھیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ نہ بنائیں, اور یہی جو بینچ بنتا ہے یہی ہوپ فلی چلے آگے. اس بینچ میں آپ کہہ رہے ہیں یہی بینچ جاری رہے, ہم امید کر رہے ہیں نا. یہ تو اب کیا عدالتیں یا کیونکہ ایک جج تو اور آنا ہے, اور جب ایک جج اور آئے گا تو کیس تو پھر بھی نئے سرے سے سنا جائے گا, تو بینچ تو تبدیل ہو جائے گا. اچھی بات ہے, دوبارہ اگر 1 ماہ اور لگ جاتا ہے تو قوم کے آنے والے کئی 100 سال ہم جو ہے اپنی قوم کے ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بھی تو جاتی ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سنے, پھر سپریم کورٹ کہتی ہے ہم کمیشن کے ذریعے سننا چاہتے ہیں, کیونکہ کمیشن نے رپورٹ اسی سپریم کورٹ کے بینچ کو ہی دینی تھی. سپریم کورٹ کا بینچ وہی ہے, فیصلہ اسی بینچ نے کرنا تھا, کمیشن نے فائنڈنگ دینی تھی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کمیشن نے کام کن سے لینا تھا, ایف آئی اے سے لینا تھا, یہ جو آپ کی نیب سے لینا تھا, ایف بی آر سے لینا تھا, آپ سے شواہد مانگنے سے, تمام ادارے تو انہی کے نیچے ہیں, اور آپ سے بھی شواہد مانگنے سے انہی کے پاس گئے تھے, ہم تو دے چکے ہیں. دیکھیں اگر ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے جو ابھی تک سپریم کورٹ میں آپ اگر یہ کہیں جسٹس کھوسا صاحب یہ کہیں کہ یہ ججمنٹ اتنی آسان نہیں ہے, تو اس کا کیا مقصد ہوا کہ پی ٹی آئی ہیز اے کیس. اگر ہمارا کیس نہ ہوتا یا ہمارے ثبوت کافی نہ ہوتے تو جسٹس کھوسا صاحب یہ کہتے کہ یہ ججمنٹ لکھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں یہ فیصلہ اب تک ہو جانا چاہیے تھا, اتنا ٹائم جو لگ گیا؟ نہیں ہو تو سکتا تھا, ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہو جاتا, لیکن جو ان کے ڈیفینس لائر تھے انہوں نے کہا جی ہمیں ایک دن دیں, یا جو میں وہاں دیکھ رہا تھا یا مزید دلائل دینا چاہتا, اگر وہ دے دیتے اور وہ دیکھتے یہ کیا پیش کرتے ہیں, مجھے تو ہمیں تو نہیں لگ رہا تھا ان کے پاس کچھ ہے کوئی بھی چیز. جو سامنے وہ کویسچن انہوں نے 3 سوالات رکھے تھے کہ یہ بنائی کیسے, پیسہ کیسے آیا, مریم ڈیپینڈنٹ ہے کہ نہیں ہے, میاں صاحب کی جو تقاریر ہے, میں یہ جان اچکزئی صاحب سے سننا چاہوں گا, قوم بھی سن رہی ہے, کہ میاں صاحب نے وہ تقاریر جو تھی سیاسی کی تھی, یہاں کہ وہ واقعی ایک سنجیدہ اور ذمہ دارانہ تقاریر تھی. جو خان صاحب جس طرح کی تقریریں کرتے ہیں, میاں صاحب بھی تو ایسی ہی تقریریں کرتے ہیں نا, پارلیمنٹ کے فلور پہ کہہ رہے ہیں دونوں میں فرق ہے. کوئی عمران خان وزیر اعظم نہیں ہے اس ملک کے, میاں نواز شریف سیاستدان ہیں, لیکن وزیر اعظم کانسٹیٹیوشنلی جو ہے فلور آف دا ہاؤس جھوٹ نہیں بول سکتے, وہ بھی پارلیمنٹ سے بول سکتے ہیں, باقی بول سکتے ہیں, باقی تو کئی بولے ہیں انہوں نے. مشرف سے ایگریمنٹ کیا, وزیر اعظم کے علاوہ لوگ بول سکتے ہیں پارلیمنٹ میں جھوٹ؟ نہیں, وہ کیوں بولیں گے, یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون پرسن ہے, کون پولیٹیشین ہے, اور کیا اس کی کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ ہے. جی جان اچکزئی صاحب, آج تو آپ بڑے خوش ہوں گے, چلے معاملہ آگے چلا گیا ہے, کیونکہ آپ نے تو سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیا, جی آپ کمیشن بنائیں نہ بنائیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے ہم خوش نہیں ہیں, نہ ہمیں کوئی اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ یہ مقدمہ کچھ ہفتے پہ اور آگے چلا گیا. ہم نے شروع ہی دن سے کہا تھا کہ
آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کہاں پہ کرپشن ہوا, اس الزام سے آپ یہ دستبردار ہو گئے ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ منی لانڈرنگ کہاں ہوئی, اس سے یہ دستبردار ہو گئے ہیں. دستبردار تو نہیں ہوئے ابھی. تو ان کے وکیل نے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اور ثبوت نہیں ہے جو ہم بیک کریں. الزام سے دستبردار تو نہیں ہوئے. تو عملی طور پہ دستبردار, عملی طور پہ جب آپ ثبوت نہیں دیتے, لیگل ایویڈنس نہیں دیتے تو آپ دستبردار ہوتے ہیں, میں وکیل سے پوچھنا اچھا. پڑے گا. اور کمیشن کے مطالبے سے یہ دستبردار ہو گئے. اب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے آپ کو لاڈلے سمجھتے ہیں, سپریم کورٹ کا یہی بینچ ان کی مرضی کے مطابق پھر جنوری میں کام کریں, ان کی مرضی کے مطابق جو یہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈیلیور کریں. اگر آپ اتنے آپ کو یقین تھا اگر یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے تو 2 ہیئرنگ میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. وکیلوں کو کیا ایشو ہے کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ ایک مائنڈ بنائیں, کیونکہ آپ نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیے تھے, آپ نے جو ہے ایک جرنلسٹ کے 200 پیجز مشتمل کتاب جو ہے سبمٹ کیا تھا ایز ایویڈنس, آپ نے جو ہے رنگین اخبار کے جو ٹکڑے ہیں یا کٹنگز ہیں وہ آپ نے سبمٹ کیے تھے. تو یہ تو ایویڈنس نہیں ہے, لیگل ایویڈنس, اس لیے آپ نے سپریم کورٹ کی ہیلپ نہیں کی. اب سپریم کورٹ جو ہے یہ معاملہ جنوری میں چلا گیا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, اور یہاں پہ آپ صرف ان کے کندھوں پہ بندوق چلانا چاہتے ہیں. اصل میں پاکستان کے عوام کے لیے ایک سپریم کورٹ اور بنگالہ کے لیے کوئی اور ہونا چاہیے تھا. شاید آئین میں ہمیں ترمیم کرنا چاہیے تھا کہ خان صاحب کو مرضی کا انصاف, مرضی کے ججز اور مرضی کے ٹائم فریم میں ہونے فیصلہ آئے. نہیں جان صاحب, مگر یہ بات تو یہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ مسئلہ پی ٹی آئی نے تو نہیں اٹھایا, یہ معاملہ تو انٹرنیشنلی اٹھا ہے اور سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے. اس کے بعد آپ کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس مقدمے کو سننا یہ ثبوت ہے, اور انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ دس از پبلک انٹرسٹ, اور اس کے قابل سماعت ہونے کا آرڈر یہ کورٹ دے چکی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان. تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تحریک انصاف کا یہ معاملہ ہے. دیکھیے انٹرنیشنلی انہوں نے نہیں کہا کہ اس میں کوئی رانگ ڈوئنگ ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ کرپشن کے پیسے سے بنائے گئے ہیں, انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. پاناما میں یہ نہیں کہا, پرائم منسٹر کا نام اس میں نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم حاضر ہو گئے, انکنڈیشنلی سبمٹ کیا تمام فورنزک انالیسز پچھلے 40 سال کے. یعنی یہ آپ یقین کریں اس ملک میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک باپ جو ہے بیٹی کو گفٹ دیتے ہوئے اس کا رسید رکھے, ایک باپ جو ہے بیٹے سے گفٹ ریسیو کرتے ہوئے ایک رسید رکھے. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شاید جرم ہے. ایک سیکنڈ, گفٹ جو ہے بینک کے تھرو ہی ہونا چاہیے نا. یہ ایک عجیب بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کو گفٹ دیتے ہوئے ایک رسید رکھوں. نہیں رسید نہیں, بینکوں کے ذریعے دیں گے نا, اتنا کیش کیسے کوئی کیری کر سکتا ہے. تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک جرم ثابت ہوا ہے, جرم ٹھہرا ہے, چونکہ 40 سال بعد میں نے اس کو سبمٹ کرنا ہے یا 20 سال بعد. یہ بھی ٹھیک ہے. میں علی ظفر صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا. عمران خان کے وکیل کا یہ کہنا کہ اگر کمیشن بنا ہم بائیکاٹ کریں گے, کیا یہ کسی وکیل کے لیے یہ بات کہنا مناسب ہے؟ کیا یہ دھمکی ہے یا کورٹ پہ دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے, اور کیا سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ کمیشن کا ابھی بات ہو رہی ہے, بہت زیادہ بحث چل رہی ہے. جو سمجھنے کی بات ہے کہ کمیشن 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کمیشن ہے انکوائری کمیشن جو ہم نے دیکھتے رہے ہیں, بہت ساری بنی ہے پاکستان میں. اگر انکوائری کمیشن بنے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھے اور اس کے سامنے شہادت آئے اور وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے, تو وہ والی انکوائری کمیشن جو ہے وہ تو اس کیس میں بالکل بے فائدہ ہے. لیکن جو کورٹ جا رہا تھا, جو کورٹ جس طرف جا رہا تھا, جو ڈائریکشن دی تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایک نئی قسم کی کمیشن بنائیں گے جو کہ ایک انویسٹیگیٹو کمیشن ہے. انویسٹیگیٹو کمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کمیشن خود ایک انویسٹیگیشن کر سکتی ہے, جیسا کہ میمو کمیشن میں بنا تھا. جس طرح میمو کمیشن میں بنا تھا سپریم کورٹ. نہیں, میمو کمیشن بھی وہ والی کمیشن نہیں تھی. میمو کمیشن بھی بیٹھی ہوئی تھی عدالت کی طرح, اور میمو کمیشن میں لوگ آ کے اپنی اپنی سوالات اور بحثیں کر رہے تھے. وہ والی کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ کمیشن وہ کمیشن ہے جو ایک پروب والی کمیشن ہے, جس نے پاناما بھی جانا ہے, قطر بھی جانا ہے, سعودی عربیہ بھی جانا ہے, دبئی بھی جانا ہے. تو یہ سپریم کورٹ بنا سکتی ہے, سپریم کورٹ یہ بنا سکتی ہے. سپریم کورٹ یہ تو بحث ہونی ہے کہ بنا سکتی ہے کہ نہیں, لیکن اگر بنا دے تو پھر یہ کمیشن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے کیس کو اور مضبوط کرے گی, اور وہ جا کے ایک ایکچولی فیکٹ فائنڈنگ کر کے وہ ایویڈنس لا سکتی ہے جو قانون کے تقاضے پورے کرے. ٹھیک ہے. اب میرا جو سوال تھا علی ظفر صاحب کہ کیا عمران خان کے وکیل نے بائیکاٹ کی بات کر کے
غیر مناسب رویہ اپنایا یا عمران خان یا تحریک انصاف نے, اور کیا سپریم کورٹ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے جی جو وکیل ہے اس کی ایک بڑی ڈیوٹی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ ہیوملٹی کے ساتھ, ڈیسنسی کے ساتھ, کرٹسی کے ساتھ اپنے کلائنٹ کا بالکل نڈر ہو کے ڈیفینس کرے. تو اس لحاظ سے اگر کلائنٹ نے یہ کہا ہے جو اس کیس میں پی ٹی آئی ہے کہ آپ بتا دیں کورٹ کو کہ ہم کمیشن نہیں مانتے, ہم چاہتے ہیں سپریم کورٹ ہی ڈیسائیڈ کرے, تو پھر میرا خیال ہے وکیل نے صحیح کیا, اور وکیل نے ایک اپنے جو پروفیشن کا حق ہے وہ ادا کیا. تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نوٹس لینا چاہیے یا کوئی غلط کام کیا. اپنی دی کہ اگر کوئی فریق یہ کہے, اگر کوئی فریق یہ کہے کہ میں سپریم کورٹ کا بائیکاٹ کروں گا یا اس کے بنائے ہوئے کمیشن کا بائیکاٹ کروں گا, تو کیا کوئی فریق یہ بات کر کے, یہ اس کا حق ہے یہ بات کرنا, بائیکاٹ کی بات کرنا ہے, حق ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ اگر ایک فریق جو ہے وہ ایک کمیشن میں نہیں جانا چاہتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کمیشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرنا, تو اس کو کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا یا مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ کمیشن میں جائیں. تو اس میں تو کوئی مجھے ایسی لیگل پرابلم نہیں نظر آ رہا اس قسم کی ڈیفینس میں. صرف میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, ان کو مان لینا چاہیے تھا کمیشن کا, بلکہ سپریم کورٹ کے جو بازو ہیں ان کو اور مضبوط کرنا چاہیے تھا, یہ کہہ کے کہ جناب ہم بالکل بیٹھتے ہیں, ہم ٹی او آر آپ کے ساتھ مل کے بناتے ہیں, اور ٹی او آر اتنے مضبوط بناتے کہ جو سپریم کورٹ سے چاہتی ہے پی ٹی آئی وہ کمیشن کے تھرو ہو جاتا. ایک چھوٹی سی بریک. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیں, آج آپ کے خان صاحب نے جو ہے انصاف کی تلاش میں جوتی چٹ کھا لی اپنی. ہم نے تو پہلے سنا تھا عام لوگوں کے بارے میں کہ وہ انصاف کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں اور ان کی جوتیاں چٹک جاتی ہیں. آج خان صاحب کی بھی جوتی ٹوٹ گئی, چپل ٹوٹ گئی. دیکھ لیں پھر پاکستانی قوم کے لیے انصاف لینا اتنا آسان کام نہیں ہے. اچھا, واقعی خان صاحب کی جوتی تک ٹوٹ گئی ہے. لیکن خان صاحب کی جوتی گھسی نہیں ہے, وہ کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوا ہے, ٹوٹی ہے. اگر گھسی ہوتی تو ہم کہتے ہیں آپ عام لوگوں کی طرح چل کے جوتیاں ٹوٹ گئی ہیں. میرا مطلب ہے وہ وقت بھی آ جائے گا, گھس بھی جائیں گی. دیکھیں لیکن ایک کم از کم کمٹمنٹ ہے ان کی, ماشاءاللہ ہر طریق پہ آتے ہیں. ورنہ یہاں تو جو ان کے درباری ہیں جب ان کے مقدمے لگتے ہیں تو سیکٹری پہ ہی دیتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک لیڈرشپ ہے عمران خان کی کہ ہر طریق پہ پہنچتے ہیں اور ایک کمٹمنٹ شو کر رہے ہیں اس کیس کے ساتھ اپنی. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ اب معزز جج صاحبان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. آپ نے پہلے خود کہا جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سربراہی میں کمیشن اس کی تحقیقات کرے. آپ لوگوں نے خود مطالبہ کیا کئی بار, عمران خان نے بھی یہ ایون دھرنے میں جب لاک ڈاؤن کا جو یوم تشکر تھا آپ نے جو منایا اس میں بھی آپ نے کہا کہ تلاشی شروع ہوگی اور اب سپریم کورٹ تلاشی لے گی اور کمیشن بننا چاہیے. کمیشن 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 خان صاحب کا یہ ایک مطالبہ تھا, اور اب یہ یو ٹرن کیوں لیا خان صاحب؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ رائٹ ٹرن ہے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ لیفٹ بھی نہیں ہے, رائٹ ہے. نہیں رائٹ ٹرن ہے. آپ سمجھتے ہیں میں کیا یہ ڈبل رائٹ ٹرن تو نہیں ہے. اچھا یہ درست فیصلہ ہے, درست والا رائٹ ٹرن, آسان الفاظ میں میں کہتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ جس کمیشن کی ہم بات کر رہے تھے اس کے ساتھ ہمارے ٹی او آرز تھے, تقریباً 8 یا 9 ٹی او آرز تھے جو ہم نے بنائے, گرینڈ اپوزیشن نے بنائے. وہ تمام چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں. لیکن جب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں اور 184(3) کے تحت جب وہ لیتے ہیں سو موڈ نوٹس, تو اس میں جب ہمیں کہا جاتا ہے چیزیں سامنے لائیں اور پی ایم ایل این والوں کو کہا جاتا ہے یہ لے کے آئیں, تو بہت ساری چیزیں تو آپ کے قوم کے میڈیا کے سامنے آ جاتی ہیں. پھر جب یہ سب کچھ سامنے آ جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس جسٹ اباؤٹ ٹو فنش, جو آپ نے عوام میں ثابت کر دیا, ججوں کو اس پہ ربر سٹیمپ کر دینا چاہیے. کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ ہے, مطلب جو آپ ٹی وی کے پروگراموں میں بیٹھ کے آپ ثابت کر رہے ہیں عوام کے سامنے, جج بھی وہی فیصلہ سنا دیں. میں آپ پہ چھوڑتا ہوں 5 پوائنٹ, خدا کے لیے میرے پہ نہ چھوڑیں, کیونکہ پہلے ہی ہم لوگوں پہ چھوڑ کے آپ میں انہی کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھتا ہوں. میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, پی ایم ایل این کو ڈیفینس کر رہے ہیں, اور مجھے ایک سیکنڈ یہ جسٹس جان چکزئی نہیں ہے, اور میں جسٹس سپریم کورٹ میں کروانے جان صاحب انہی کے متعلقہ سوالات کرنے لگا ہوں. مگر یہ مجھ سے بھی کر سکتے ہیں, میں اپنی پارٹی کو یہاں بیٹھ کے ٹرینڈ کر رہا ہوں. پہلے تو یہ بات کر رہے تھے جی کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جن انٹرنیٹ ڈاکومنٹس کی یہ بات کر رہے تھے وہ ICIJ کے ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں. انہوں نے کیا آج تک ICIJ کو چیلنج کیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, آج تک یہ بیٹھے ان سے جواب لیں
پاکستانی قوم کے سامنے ڈاکومنٹس میں ہے کیا اس کو آئی سی چھوڑیں. آئی جے میں دیکھیں جو ایک ڈاکومنٹ انہوں نے چیلنج کیا صرف ایک ڈاکومنٹ ڈار وہ صاحب، بھی جو مریم آپ نواز کا سر، بینیفیشری ڈاکومنٹ ہے. ایک سیکنڈ ڈار صاحب، جس مریم نواز کے ڈاکومنٹ یا آئی سی آئی جے کے ڈاؤن لوڈڈ ڈاکومنٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پچھلے 38 دنوں سے سپریم کورٹ کے 5 معزز جج ان ڈاکومنٹس کا جائزہ لے چکے ہیں، اور آج کہہ رہا ہوں ان میں کچھ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو اس میں کچھ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو میرے بھائی کہہ رہے بھی تھے بننا چاہیے. دیکھیں کمیشن کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ہم نے کیا کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اتنی دیر ہٹ جائیں، کیونکہ وہ تمام ادارے انہی کے نیچے ہے نا. مطیع اللہ جان صاحب آپ دودھ کی رکھوالی بلے کو تو نہ دیں. نہیں، دودھ کا رکھوالا جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا، وہ سپریم کورٹ کا معزز جج ہوگا جس نے کمیشن کی سربراہی کرنی واٹ ہے. اباؤٹ نیب چیئرمین؟ نہیں تو وہ سپریم کورٹ کے جج کے حکم نہیں مانے گا. آپ کو پتا ہے جب آپ یہ کے کیس خیال شروع میں ہوا ہے تو آپ کا سپریم نیب کا کورٹ- چیئرمین ملک چھوڑ کے بھاگ گیا تھا 1 مہینے کے لیے، چائنا پتہ نکل نہیں گیا. آپ اسے بھاگنا کہتے ہیں، وہ وزٹ کا کہتے ہیں. اب دیکھیں یہی تو باتیں ہیں نا، ریمارکس ہے نا مطیع اللہ جان صاحب. کچھ باتیں باہر ہوتی ہیں، کچھ باتیں عدالت میں ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہم باہر کر رہے ہوتے ہیں عدالت میں جا کے وہ کام آپ لوگ نہیں کرتے. آج جس طریقے سے آج اب یہاں آپ کیس پیش کر رہے ہیں، اگر معاملات اتنے سادہ ہوتے تو آج بیرسٹر عثمان ڈار سپریم کورٹ میں کھڑا کیس لڑ رہا ہوتا. یہ بات ہے کہ آپ کو ماننا تو پڑے گا. مطیع اللہ جان صاحب دیکھیں پہلے پھر میں اسی بات پہ آنا چاہتا ہوں. یہ پاناما کرپشن کیس جو ہے یہ قوم کا کیس ہے، عمران خان کی ذات کا سپریم کیس کورٹ نے بھی نہیں، مانا ہے. عثمان ڈار کی ذات کا سپریم کیس کورٹ نے نہیں بھی ہے. مانا ہے. میں پھر یہی کہنا چاہ رہا ہوں یہ میرے بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں نا، ایک معزز جج 5 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، نہ تو یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، نہ یہ بینکنگ ایکسپرٹس ہیں، نہ یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے کنسلٹنٹس ہیں. بہت سی باریک چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ معزز ججز ضروری نہیں ہے انہیں عارفان مولا ہوں. تو ایک جج اگر ان کے ساتھ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ماہرین بٹھا کے کمیشن بنا دیا جائے، وہ بھی اسی کورٹ کے زیر نگرانی ہوگا، تو اس میں حرج کیا ہے؟ آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات کرتے آپ ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں سپریم بات کورٹ کرنے میں کو کہ آنکھیں بند کر کے جو وہ فیصلہ کمیشن سنا ہے، دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف کی تقریروں کی یہ بات کر رہے ہیں سیاسی ہیں، وہ کمیشن کیا کہے گا کہ سیاسی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں مطلب ان کو کیسے دیکھے گا؟ آپ کا ریلائنس آپ اس کے تقریروں پہ آ گئے. میں آ رہا ہوں تمام اب آپ ان کی غلط بیانی پہ آ گئے. میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ پہ بھی آ رہا ہوں. جی. ان کے جو شاہی خاندان کے جو شہزادی اور شہزادوں کے بیانات ہیں اور جو انہوں نے جوابات جمع کرائے ہیں ان میں بھی بات ہے. اس کے بعد وہ ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ جو انہوں نے پیش کیا گلف سٹیل مل کو لے کے، اور وہ بھی 2.6 ملین درہم کی جب نکلتی ہے، وہ تمام معاملات انہی کے دیے ہوئے دستاویزات میں نکل رہے ہیں. کوئنز کورٹ کا جو ججمنٹ ہے وہ بھی التفیق ہے انہی کے. کوئی ایک ڈاکومنٹ جو آپ نے دیا ہو، چلے انہوں نے دیا یہ تو اسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، سارے دیے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. کوئی بتائے نا جو آپ نے دیا ہو جس کی بیس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کو فیصلہ دینا. ہم نے جو جمع کروایا ہے پہلے نمبر کوئی ایک پہ ڈاکومنٹ ہم نے دیکھے میاں صاحب کا ہم نے ثابت کس نے کیا ہے کہ میاں صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کیا بولا اور انہوں نے جمع کیا کروایا کس نے. میں آ رہا ہوں تمام پوائنٹوں پہ، وہ 5 پوائنٹوں پہ میں آ رہا ہوں جو ہم نے دیے ہیں ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں. 62-63 والا جو اس کے بعد جو میں نے آپ کو ٹرائی پارٹ ایگریمنٹ کا کہا ہے وہ بھی ہم نے وہاں دیا ہوا ہے. اس کے بعد کوئنز کورٹ کا ایگریمنٹ ہے. کنہوں نے؟ چلیں انہوں نے تو دیا تھا کومبر گروپ کا، بعد میں کہا جی غلطی سے لگ گیا ہے. اس کے بعد نیلسن نیسکن کی جو ہے آ جاتی ہے. لیٹ می ٹیل یو دس، آئی سی جے، میں صرف اس کو وضاحت کروں، آئی سی جے کو ہم جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. نہیں یہ کہ ایڈوکیسی گروپ ہے. ابھی میری جان صاحب، نہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کے ان کو قرآنی آیات مانیں جو میں نہیں ماننے ایک بات جان صاحب، ایک بات، ابھی صرف 2 ہفتے کے لیے ایڈجرنمنٹ ہوئی ہے اور آپ اتنے شیر ہو گئے کہ پوری دنیا کے بہترین صحافیوں آپ کے لیے بہترین ہوگا. سوری، نو ایبسولوٹلی یو آر ایبسولوٹلی رانگ. آئی ریسپیکٹ یور اوپینین. کیوں اس کی کریڈیبلٹی دعویٰ کیا، آپ نے دعویٰ کیا ان کے خلاف ٹائم نہیں ہے. جوتے کی نوک پہ آپ رکھ رہے تو آپ دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بتائیں ایک ڈاکومنٹ آپ نے سپریم کورٹ میں کہا یہ غلط ہے کہ میں جا کے ایک ایڈوکیسی گروپ کے پیچھے آپ کی سپریم کورٹ نے ان ڈاکومنٹس کو غلط نہیں کہا، آپ جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں. دیکھیں میں بالکل رکھ رہا ہوں، وہ ایک ایڈوکیسی گروپ ہے، وہ جارج سارس اس کے وہ جعلی ہے، اس کے جارج سارس جعلی ہے، بالکل وہ چوری کے ہیں. آپ لوگوں نے تردید نہیں کی، تردید کیوں نہیں کی؟ ہم نے کورٹ میں رکھ دیا، کوئی تردید نہیں کی آپ نے. ہم نے کہا ہے رکھ ایک تردید بتائیں جو آپ نے کی ہو. آپ جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، وہ چوری ہوئے ہیں. اچھا جوتے کی نوک پہ رکھ رہے ہیں، جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہوں. تردید کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کیا ہے تردید ہمارے لیے قرآنی آیات ہیں، نہیں آپ کے لیے ہوں گی، ان کے لیے قرآنی آیات تو آپ کی بات قرآنی آیات ہوگی، نہیں ہمارے لیے آپ کی بات قرآنی آیات ہوگی، نہیں ہمارے لیے. آئی سی جے کی یہ جو بھی انہوں نے آپ پہ تو الزام لگا ہے، آپ پہ
میں نہ اب ایک ملزم کی باتیں قرآن نے یاد کی ہیں. نہیں وہ الزام ہے, وہ جوتے کی نوک پہ ان کا میسج اور میسنجر دونوں سے میرا پرابلم ہے. میسنجر فنڈر ہے جارج سارس ان کا, اچھا ٹھیک ہے, جو آئی سی جے جس آپ کریڈیبلٹی مانتے ہیں وہ ایک میسنجر ہے, ان کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہے. کون ہے؟ ایک سیکنڈ, ایسے آئی جے کا نواز شریف سے کون سی جائیداد کا جھگڑا ہے؟ نہیں, میری سوال کا جواب نہیں, کیا جھگڑا ہے نواز شریف سے؟ دیکھیے انہوں نے مریم نواز سے کیا جھگڑا ہے؟ حسن حسین سے کیا جھگڑا ہے؟ جائیداد کا جھگڑا ہے اس کا کیا ہے بتائیں. انہوں نے کیا جو امریکہ میں جو کمپنیاں ہیں آف شور ان کو نام کیا ویسٹ میں جو کیا ہے, کیا ایجنڈا ہے نا ان کا؟ انہوں نے چائنا کے بارے میں کیا ہے, ایک جگہ سے رشیا کے بارے میں کیا ہے, لیک ہوئی ہے نہیں ہے پاناما لیک سے پرپس فل ہوئے چوری ہوئی ہے نا, لیک ہوتی ہے ایک ایجنڈے کے مطابق ہوئی ہے نا. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا یہ ہے کہ ویسٹ میں جو کمپنیاں ان کو بچانا ہے, چائنا کو ہٹ کرنا ہے, رشیا کو ہٹ کرنا ہے, پاکستان کو ہٹ کرنا ہے, یہ ایجنڈا ہے. پاکستان کو کیوں ہٹ کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ سیف ہے, اس لیے کہ یہاں پہ ڈسٹیبلائز کرنا ہے. کس نے کیا؟ اس کی فنڈنگ کہاں سے آئی؟ جارج سارس, وہ ایک جنہوں نے اورنج انقلاب کے پیچھے تھا, جو یوکرین میں انقلاب کے پیچھے تھا. آپ نہ مانیں تو آپ نے ایک سیکنڈ, آپ نے سپریم کورٹ میں یہ موقف کیوں نہیں لگ لیا؟ دیکھیں وہ لیگل انہوں نے اگر کاؤنسل نے ان کی مرضی, سلمان بٹ نے ان کی یہ کہانی سپریم کورٹ میں کیوں نہیں سنائی؟ دیکھیے کاؤنسل کی مرضی ہے, انہوں نے کیس لیگلی ڈیفینڈ کرنا ہے, کاؤنسل کی مرضی ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صاحب ہمیں کوٹ کر رہے ہیں کہ آئی سی جے میرے لیے قرآنی آیات نہیں ہے. آپ کی بات پہ قرآنی آیات نہیں ہے جان صاحب, آپ کے اوپر الزام ہے, آپ کی باتیں بھی قرآنی آیات نہیں ہیں, الزام آپ ایک جواب پروسیکیوشن قانون شہادت بہت واضح ہے, انہوں نے ثبوت دینے ہیں, ٹھیک ہے, بیک کرنا اس الزامات کو. یو آر انوسنٹ ٹل پروف گلٹی, یہ انٹرنیشنل اصول ہے. اچھا پھر مجھے فنش کرنے دیں. نہیں تقریر کی بات آپ نے کی, تقریر کی بات آپ نے کی پرائم منسٹر کی. وزیر اعظم گھر چلا گیا. نہیں یہ جو کہانی ہے وہ اس لیے نہیں گیا پاناما پہ. ڈیوڈ کیمرون نے اپنے آپ کو آگے کلیئر کیا, کسی نے چیلنج نہیں کیا, یہ جوتی کی نوک پہ رکھ رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اب عمران خان صاحب. جی اچھا دوسری بات تقریر کی بات, ایک لیگل سٹیٹمنٹ ایک عوامی تقریر میں کیا فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں آپ حلفن لکھتے ہیں, آپ جو ہے وہاں پہ کورٹ میں سبمٹ کرتے ہیں, یہاں پہ آپ ایک سپیچ کرتے ہیں. عوامی تقریر میں جھوٹ بولنے کی گنجائش یہ آپ کی تشریح ہے, لیکن آپ جو ابھی بات کر رہے ہیں میں انڈر اوتھ نہیں ہوں, بولنے کا نہیں میں انڈر اوتھ نہیں ہوں, جھوٹ بول سکتے ہیں لیگلی, میں یہ نہیں کہ سبمٹ کروں گا. آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کورٹ میں, کیا وہ سپریم کورٹ ہے قومی اسمبلی, جان آپ وزیر اعظم کی بات نہیں کرتے, آپ انڈر اوتھ بولتے ہیں وہاں پہ, یہ لیگل سٹیٹمنٹ ہے. جہاں پہ بھی آپ انڈر کیا وہ تو یہ لیگل سٹیٹمنٹ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا, جھوٹ بول سکتے ہیں نا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, ابھی آپ کے سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. انڈر اوتھ جو ہوتے ہیں آپ لیگلی آپ سبمٹ کرتے ہیں, لیکن اب آپ عوامی تقریر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ انڈر اوتھ ہے. اور دوسری بات یہ کہ سچ صرف اوتھ اٹھا کے بولا جاتا ہے, حالانکہ حلف اٹھانے والے بھی بہت سے ہم نے دیکھے. علی ظفر صاحب سے لاسٹ ورڈ, پاناما ایک سیاسی تھا, سیاسی جواب بھی وہاں پہ دے سکتے ہیں. صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون آئی جے کے ان دستاویزات کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے. آپ ان دستاویزات کے حوالے سے ان کے اس ریمارکس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک میں نے پہلے بتایا, چیز ہوتی ہے قانون کے مطابق شہادت, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک کیس پریزنٹ کریں پرائما فیشا. تو میرا خیال ہے یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو پیش کیے گئے پی ٹی آئی کی طرف سے, انہوں نے سرٹنلی اتنا کیس اپنا پریزنٹ کر دیا ہے کہ ایک بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر آپ پبلک کی بات دیکھیں تو پبلک تو کہتی ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا, لیکن اگر آپ قانون کی نگاہ سے دیکھیں تو اس میں ابھی اس کو پروو ہونا ہے, اس کو ایک ایویڈنس کے طور پہ پیش ہونا ہے. اور وہ جب تک وہ ثابت نہیں ہوگا, وہ جو ٹیکنیکل کیس, جس طرح جج صاحبہ نے بھی آبزرویشنز دیں کہ یہ کیس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں, بہت سارے سوالات ہیں, تو اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اور میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہمیں کمیشن بنانے کی ایک اپرچونٹی مل رہی ہے, اور اتنی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے کہ سپریم کورٹ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نگرانی میں یہ کمیشن بنائیں گے, اور اس کمیشن میں اگر ایک سپریم کورٹ کا جج نہیں بلکہ ایک ساتھ ایک انرجیٹک لائر اور ایک ایسا ایکسپرٹ جو کہ سارا یہ سائنس جانتا ہو کہ کس طرح یہ پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں, کس طرح آف شور کمپنیز بنتی ہیں, تو یہ ایک بہت مثبت اور اچھی کمیشن بن سکتی ہے, طور پہ ہمارے سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور بینکنگ ٹرانزیکشن کے حوالے سے ماہر نہیں ہوتے چکے ہیں ابھی, لیکن ابھی جنوری میں پھر آ رہا ہے,
تو ٹائم ہے ٹھیک ہے، ریفلیکٹ کرنے کا، سوچنے کا، بے شک، دوبارہ اس کو دیکھنے کا. بہت اور شکریہ، اگر جنوری میں بہت جو بھی شکریہ، بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر عثمان ڈار جانا چکزئی صاحب. ملزمان کو شک کی بنا پہ بری تو کیا جا سکتا ہے مگر شاید سزا نہیں دی جا سکتی. ابھی جنوری بھی زیادہ دور نہیں، وہ بھی آ جائے گا اور نئے چیف جسٹس ثاقب نثار بھی آ جائیں گے. مطیع اللہ جان کو اپنا گریبان سے اجازت. اللہ حافظ.